ابتداً دو قسم کی نوستیں ریا سے آتی ہیں، ٹھیک ہے، ندامت اور مصیبت۔ صحیح، اب بندے کو جب بندہ ریاکاری کرتا ہے، جو ندامت پہنچتی ہے وہ دو طرح کی پہنچتی ہے۔ ایک ندامت پہنچتی ہے پوشیدہ ندامت، مثال کے طور پر جب اس کے اعمال جو اس نے کیے، مثال کے طور پر نماز پڑھی، زکوٰۃ ادا کی، قربانی کی، جب فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں، اب فرشتے ان اعمال کو خوشی سے لے کر جاتے ہیں، صحیح، مطلب وہ اچھائیوں کے حریص ہوتے ہیں، اچھائیوں کو پسند کرتے بے ہیں، شک، جب نیک اعمال دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، خوشی سے لے کر جاتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ یہ اعمال جین میں پھینک دو، یعنی رد کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ میری رضامندی کے لیے نہیں کیے گئے تھے۔ صحیح، تو یہ محل ندامت ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ یہ پوشیدہ ندامت ہے، صحیح، نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، ندامت کی دوسری قسم ہے اعلانیہ ندامت، ٹھیک ہے، کہ بندے کو اخلاص چھوڑنے کی وجہ سے اعلانیہ ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صحیح، اور اس حوالے سے بہت ساری روایات بیان ہوئی۔ ایک روایت یہاں لکھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کسی کو کہا جائے گا یا کافر، وہ کفر پر اس کا ٹھیک خاتمہ ہے، ہوا ہوگا۔ کسی کو کہا جائے گا یا غادر، مطلب بغاوت کرنے والا۔ ٹھیک ہے، کسی کو کہا جائے گا یا خاسر، تو کسی کو کہا جائے گا یا مخادع، صحیح، یا دھوکہ دینے والا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے ریاکاری کرنے والے سے ساری مخلوق کے سامنے ایک خطاب کیا جائے گا۔ ٹھیک، مثال کے طور پر اسے یہی کہہ دیا جائے، اے وہ شخص جس نے اللہ کے لیے عمل نہیں کیا، استغفر اللہ، اسے کس قدر ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری نوست ملے گی مصیبت کا آنا، مصیبت کا آنا۔ ٹھیک ہے، اب مصیبت کی بھی دو قسمیں کی ہیں۔ صحیح، ایک مصیبت تو یہ ہے کہ جنت سے محرومی، ٹھیک ہے، یعنی اگر ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو براہ راست جنت میں نہ جانا، استغفر اللہ، سزا پا کر پھر جنت میں جانا، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بلا حساب معاف فرما دے، انشاءاللہ، شفاعت اس کی کر دی جائے۔ یہ پہلو اپنے جگہ پر ہیں، لیکن اعمال ضائع ہوئے اور ریاکاری کا گناہ الگ۔ صحیح، ریاکاری گناہ بھی تو ہے، ٹھیک ہے، اور گناہ کی جو سزا ہے وہ جہنم ہے۔ استغفر اللہ، تو ایک تو یہ کہ جنت سے محرومی، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے جہنم میں جانا۔ دوزخ میں جانے کی مصیبت پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ مشہور واقعہ بیان کیا ہے جو کتب حدیث میں درج ہے، کہ ایک شہید کو بلایا جائے گا، ایک قاری کو بلایا جائے گا، ایک ایسے شخص کو بلایا جائے گا صاحب ثروت کو جس نے خوب صدقہ و خیرات کیا ہوگا، لیکن تینوں کو یہ کہا جائے گا کہ تم نے یہ عمل اللہ کے لیے نہیں کیا، ٹھیک ہے، اپنی تعریف کے لیے کیا، لوگوں میں واہ واہ ہو جائے اس لیے کیا، تمہیں قاری کہا جائے اس لیے کیا۔ ان کے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ یہ واقعہ جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا تو راوی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دستے مبارک میرے گھٹنے پر مارا اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو سب سے اول دوزخ میں پھینک کر اللہ تبارک و تعالی دوزخ کی آگ بھڑکائے گا۔ ریاکاری کی بنیاد پر ڈال کر انہیں جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا اور ان سے ایندھن بھڑکے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ریا کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا ناپسند ہے۔